اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دیس کے باسی اور پردیس میں رہنے والے میرے وطن کے باسی اور غیر ممالک کے وہ میرے ساتھی جو میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے یا ایک دفعہ دیکھ کے یا گزر جاتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور گاڈ بلیس یو۔ ہماری گفتگو تو آسٹرل ورلڈ کے حساب سے انشاءاللہ کل سے پھر اسٹارٹ ہو جائے گی، لیکن اس وقت یہ ہے کہ ایک تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تو موضوعات بہت سارے ہیں جس میں روح ہے، عملیات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بندوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح مافوق الفطرت چیزیں کس طرح وقوع پذیر ہوتی ہیں اور وہ انسان ان سے کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ انشاءاللہ جاری رہیں گی، لیکن آج جو میں آپ کے لیے موضوع میں نے چنا وہ دا میرج، شادی۔ لیکن اس چیز کے بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام اچھے لگے ہیں تو ان کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میں شکر گزار ہوں ان حضرات گرامی کا بھی جو مجھے ڈیلی بیسس پہ سبسکرائب کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجھے واچاس دے رہے ہیں۔ یقین جانیں آپ کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میرے دل میں اتنی تمنا ہوتی ہے کہ اگر ٹائم کا احساس نہ ہوتا آپ کے اور میرے اپنے بھی، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک پروگرام میں پورا چیپٹر جو ہے وہ کلوز کر دوں اور پھر آپ اسے یاد بھی رکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن پہ جو ہے وہ پریس کریں گے اس کو، اور میرے پروگرام کو سنیں گے بھی اور میرے اس کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی وقت کو اور وقت کی تنگی کے پیش نظر یہ پروگرام آپ پر انشاءاللہ سحری سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ تو شادی کرنا کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور یہ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 32 میں کہ بے شوہر عورتوں اور کنوارے مردوں اپنے غلاموں لونڈیوں میں جن میں صلاحیت ہو ان کا نکاح کر دیا کرو۔ جو شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے یا نکاح کراتا ہے وہ خدا کی ولایت سرپرستی کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، اور پھر فرماتے ہیں نکاح من سنتی، اور نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور جو میری سنت پر چلنے سے محبت کرتا ہے اور میری سنت پر چلنے پر محبت کرتا ہے اس کو شادی کرنا چاہیے، اس لیے کہ شادی کرنا میری سنت طریقہ زندگی ہے۔
جو نوجوان شادی کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو جب مسلمان شادی کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اب اسے باقی آدھے دین کی اور آدھے حصے کی فکر کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے، یعنی حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شادی شدہ کی نماز کنوارے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، یہ امام کا قول ہے بحر الانوار میں۔ تو یعنی جس قدر یکسوئی سے شادی شدہ نماز پڑھے گا اس قدر اس کی نماز وزنی ہوگی۔ سویا ہوا شخص جو کہ شادی شدہ ہے کنوارے روزہ داری نمازی سے افضل ہے، کیونکہ شادی شدہ سوتے جاگتے شیطان سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر شادی نہ کرنے میں کوئی فضیلت ہوتی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس فضیلت کی سب سے زیادہ حقدار ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی شخص فضیلت میں ان سے بڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ اسی طرح مردوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، جنہوں نے کئی شادیاں کی۔ اگر روزی وسیع ہے تو شادی کر لو، ورنہ گناہ گاروں میں شمار ہوگا، اور اگر وسیع نہیں بھی ہے تو آپ شادی کرنے میں دیر نہ کریں کہ رزق بیوی کے نصیب سے آتا ہے اور انشاءاللہ وہ غنی ہوگا۔ تو جو کسی کنوارے کی شادی کرانے والوں میں شامل ہوگا، اندازہ لگائیں کہ اس شادی کرنے کا کتنا ثواب ہے، کہ جو کرانے والوں میں شامل ہوگا خدا قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مومن کی شادی ایسی عورت سے کرا دے جس کو وہ چاہتا ہو تاکہ شوہر کو آرام ملے اور عورت کو قوت بازو مل جائے، تو ایسے مددگار کی شادی خدا حور سے کرائے گا، اور جس صدیق سے وہ چاہے گا اس کو اس کے ساتھ مانوس کر دے گا، جو رسول کے اہل بیت میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ 3 قسم کے لوگ خدا کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا: جس نے کسی مسلمان کی شادی کرائی ہوگی، کسی مسلمان کی خدمت کی ہوگی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کا راز چھپایا ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رازوں کی پردہ داری کتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور وہ ہماری کتنی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور ہم انسان کتنے بد نصیب ہیں۔ تو نوجوان کنواریاں جو ہیں اور لڑکیاں درختوں کے پھلوں کی طرح ہیں کہ جب پھل پک جائے تو اس کا علاج صرف اس کا چن لینا ہے، ورنہ سورج اس کو خراب کر دے گا۔ آم اگر لٹکے ہوئے ہیں آموں میں درخت کے ساتھ، وہ پک گئے ہیں تو اسے توڑ لینا چاہیے، اگر آپ نے نہیں توڑا وہ آم وہاں پر خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ان کا علاج ان کے شوہر ہوتے ہیں، ورنہ ان کو خراب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ بھی۔ اور جو شخص کسی عورت سے مال یا جمال کی وجہ سے شادی کرے گا تو ذلت کے سوا کچھ نہیں پائے گا، اور خدا اس کو اس کے سپرد کر دے گا۔ دیندار نیک عورتوں سے نکاح کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ تو جو شخص کسی عورت سے اس کے دین اور حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرے گا تو وہ شادی اس کی ضرورت کو پورا کر دے گی، یعنی حسن بھی ہو اور دین بھی ہو۔
تو کیا ہی بات ہے، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 دین و ایمان، نمبر 3 حسن و جمال، نمبر 4 اچھا نسب۔ مگر تم ان سے شادی کرو جو دیندار اور نیک ہوں۔ عورت کا مہر خدا نے معین کیا ہے۔ اکثر عورتیں کاروبار و تجارت نہیں کر پاتی بچے پالنے کی وجہ سے، تو عورت کا منحوس ہونا اس کے مہر کے بہت زیادہ ہونے اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ مہر رکھ دیے جاتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ منحوس عورت کہلاتی ہے۔ تو میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں کہ جن کے چہرے خوبصورت اور مہر کم ہوں۔ بہترین مرد وہ ہے کہ جس کا دین زیادہ آسان ہو۔ اب عورت کی کوئی چیز برابری نہیں کر سکتا ہے۔ نیک عورت کی برابری نہ سونا کر سکتا ہے نہ چاندی، کیونکہ وہ سونے سے کئی گنا بہتر اور مفید ہوتی ہے۔ اچھے مردوں سے اچھی نیک عورتوں کا نکاح کرو۔ کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری بیٹی مانگے تو تم اس کا دین اور اخلاق پسند کرتے ہو تو اس کی شادی کر دو۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ شادی کسی نیک متقی شخص سے کرو۔ اگر وہ تمہاری بہن بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اور اگر محبت نہ کرے گا تو دشمنی میں اس پر ظلم بہرحال نہ کرے گا۔ اس شراب خور کو رشتہ نہ دو، ورنہ تم اس کی بیوی کو زنا کی طرف بھیجو گے۔ شکی مزاجوں کی لڑکیوں سے خود شادی کرو، مگر اس کو اپنی لڑکی نہ دو، کیونکہ عورت مرد کے طریقے اپناتی ہے۔ خوبصورت عورت جو گندے ماحول میں پیدا ہو یا پلی ہو اور احمق عورت سے شادی نہ کرو، کیونکہ ان کے ساتھ رہنا بے حد نقصان دہ ہے اور اولاد بیکار پیدا ہوگی۔ اب عورتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: اولاد دینے والی اور شوہر کا دین و دنیا کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والی، بانجھ بدصورت جو شوہر کا ساتھ نہیں دیتی، بد اخلاق عیب ڈھونڈنے والی، زیادہ کو کم سمجھنے والی۔ آخری 2 قسم کی عورتیں ہیں، یعنی بانجھ بدصورت اور بد اخلاق عیب ڈھونڈنے والی اور زیادہ کو کم سمجھنے والی عورت۔ آخری دونوں قسم کی عورتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ عورت کے لیے اب شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر، کہ عورت کے لیے شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی شفیع و مددگار نہیں ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی شادی پہ فرمایا تھا کہ اے مالک، میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں، اب وہ اکیلی ہے، اس لیے تو اس کا مونس و مددگار بن۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر راضی ہے تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ غیر خدا کو سجدہ کرو تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ تو عورت پر لازم ہے کہ خود کو ہر قسم کی گندگی سے بچائے رکھے تاکہ شوہر کو اس پر پورا بھروسہ ہو۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا پورا خیال رکھے، غلطی کرے تو اس پہ مہربانی کرے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے اور اس کے سامنے بن سنور کر آیا کرے۔ اب شوہر پر بیوی کے حقوق، جب تک عورت کھلم کھلا بدکاری نہ کرے، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، جب تک عورت کھلم کھلا بدکاری نہ کرے جو ظاہر بھی ہو جائے، اس کو طلاق نہ دو۔ جبرائیل کی تاکید جناب رسول خدا کو بقول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
شوہر پر لازم ہے کہ عورت کو کھلائے پلائے پہنائے اور اس کو برا بھلا نہ کہے، اس کی عزت کرے۔ عورت کی عزت کرو، وہ خدا کی نعمت ہے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ اس کا حق ہے۔ اس پر رحم کرو، خدا نے اس کو تمہارے سکون، انس اور محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس قدر ممکن ہو اس کو عام ضروریات و آسائشات فراہم کرو اور اس کی حفاظت کرو عزت کے ساتھ۔ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس کے دل سے کبھی زائل نہیں ہوتا۔ نیز مرد پر ضروری ہے کہ عورت کو اچھی طرح کھلائے پہنائے، اگر وہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر دے، ہر وقت گرفت نہ کرے۔ مرد کا بن سنور کر رہنا عورتوں کی پاک دامنی کو بڑھاتا ہے۔ عورتیں پاک دامنی اس لیے بھی نہیں چھوڑتی، اس لیے بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ مرد بن سنور کر نہیں رہتے، میلے کچیلے رہتے ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتے اپنے جسم کا اور جو فرائض ہیں مرد کے اوپر۔ تو مرد کا بن سنور کر رہنا عورتوں کی پاک دامنی کو بڑھاتا ہے۔ عورتیں پاک دامنی اس لیے بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ مرد بن سنور کر نہیں رہتا۔ کیا تم عورت کو بنا سنورے دیکھنا پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ مرد پر لازم ہے کہ عورت کے ساتھ موافقت کرے، اس سے محبت کرے اور اس کو اپنی طرف کھینچے، محبت سے اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کا دل جیتنے کے لیے بن سنور کر رہے، اس کی آنکھوں میں جچے اور اپنی بیوی کو وسعت کے ساتھ سامان فراہم کرے۔ جو عورت گھر کو سجاتی ہے خدا اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور اس کی خدمت میں کوشش کرنا ہے۔ جو عورت 7 دن شوہر کی خدمت کرتی ہے خدا اس پر جنت کے 7 دروازے بند اور جنت کے 7 دروازے کھولتا ہے۔ جو عورت ایک مرتبہ شوہر کو پانی پلاتی ہے یہ عمل اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر شوہر بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو بھی یہی اجر ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی خدمت یا تو صدیق کرتا ہے یا شہید، یا پھر وہ کرتا ہے کہ جس کی بھلائی خدا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو 2 قسم کے کمزوروں کے بارے میں خدا سے ڈرو، ایک یتیم سے، نمبر 2 عورت سے۔ تم میں سب سے اچھا اور افضل وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خدا اس کی عمر جو ہے وہ بڑھاتا ہے۔ شوہر کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا خدا کو اس اعتکاف سے زیادہ پسند ہے جو میری مسجد میں ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں وہ۔ مرد کو اس لقمے کا بھی اجر ملتا ہے جو وہ بیوی کو کھلاتا ہے۔ ملعون ہے وہ عورت جو شوہر کو تکلیف دے، اور خوش قسمت ہے وہ عورت جو شوہر کی عزت کرے اور ہر حال میں اس کی اطاعت کرے اور اس کو کبھی تکلیف نہ دے۔ امام فرماتے ہیں یہ تو جو عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے خدا اس کی نماز یا اس کے کسی اچھے عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ شوہر کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے۔ اگر وہ عورت زندگی بھر روزے رکھے پھر بھی خدا اس سے راضی نہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کو ستاتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا گناہ بھی سرکش بیوی جیسا ہے۔ تو خدا اور اس کا رسول اس شخص سے بیزار اور الگ ہے جو اپنی بیوی کو اتنا ستاتا ہے کہ بیوی مجبوراً خلا لے لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، ایسا شخص تو خود مارے جانے کا مستحق ہے۔ اب دوسرا کہ عورت کے برے اخلاق پہ صبر کرنے والے کو خدا اس صبر پر وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بلاؤں پر صبر کرنے پر عطا کیا تھا۔ اور ایسی عورت کو صحرا کے ریت کے ذروں کے برابر گناہ ہوگا، وہ بھی ہر رات۔ تقویٰ کے بعد مومن کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی چیز
اس کی نیک بیوی ہے، وہ دنیا کی سب سے اچھی دولت ہے اور انسان کے لیے خوش قسمتی ہے۔ نیک بیوی سے جو فائدہ ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ نیک بیوی وہ ہے کہ جو شوہر جب اسے دیکھے تو خوش ہو، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ خود کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ بدترین چیز بری بیوی ہے جو مومن کا غالب ترین دشمن ہوتی ہے۔ جو شخص حرام کاموں میں بیوی کی اطاعت کرے گا خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ مثلاً بیوی کو کہے کہ مجھے باریک کپڑے دو جس میں جسم نظر آئے تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ مومن خدا کے طریقوں کو اپناتا ہے، اس لیے خدا اس کو وسیع رزق دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں پر دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ جب خدا روزی تنگ کر دیتا ہے تو مومن ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ جو بازار سے کوئی تحفہ بیوی بچے کے لیے لے کر آئے وہ ایسا ہے جو ضرورت مندوں کی طرف صدقہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تحفہ لڑکوں سے پہلے بیٹیوں کو دو۔ خدا کا یہ فرمانا کہ جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 3 4 نکاح کرو۔ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا عدل کیا ہے کہ خدا کا یہ فرمانا کہ جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان سے نکاح کرو، 2 3 یا 4۔ سورہ نساء آیت نمبر 3۔ اس آیت میں عدل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ نان نفقہ یعنی ضروریات زندگی کے دینے میں سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ دوسری آیت میں جو خدا نے فرمایا کہ تم چاروں میں انصاف نہ کرو گے، یعنی تم سب کو برابر محبت نہ دے سکو گے، کیونکہ محبت کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کوئی محبت کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتا۔ جس کی بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اپنی ذات، توجہات اور مال میں انصاف نہ کرے تو وہ خدا کے سامنے اس طرح پیش ہوگا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے اور پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اندازہ لگائیے اللہ پاک ہمارے لیے کتنا اچھا سوچتا ہے اور کتنا اچھا سوچا ہے، اور یہ کلام پاک ایک زندہ حقیقت ہے، زندہ معجزہ ہے، رہتی دنیا تک یہ زندہ ہے، ہر ایک کے دل میں حاضر ناظر ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور خدا ہے اور اس کا کلام ہے تو کلام کو فنا نہیں ہے۔ تو شادی کی پہلی دعوت حق ہوتی ہے، دوسری دعوت معمول کے مطابق ہوتی ہے، اور تیسری دعوت صرف شہرت کے لیے ہوتی ہے۔ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو، نکاح کا اعلان کرو اور پیام دینے کو چھپا کر انجام دو۔ تو جناب علی اللہ کو خوش کرنے کے لیے مومنین سے ملنا جلنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خدا کی اطاعت کرنے والے مومنین کی زیارت کرو، ملاقاتیں کرو، اللہ کے دشمنوں سے دور رہو مگر خدا کے دوستوں کے ساتھ میل جول رکھو۔ جو شخص بلا کسی دنیوی ضرورت کے کسی مومن سے جا کر ملتا ہے تو اس کو خدا کی زیارت کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور اس کا اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنے ظاہر کی عزت کرے۔ آخر میں کہ جو کسی مومن سے صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے جا کر ملتا ہے تو خدا کہتا ہے تو میرا مہمان ہے، میرا ظاہر ہے، تیری میزبانی میرے ذمہ ہے، کیونکہ تو ایک مومن سے محبت کرتا ہے،
اس لیے میں نے تیرے لیے جنت واجب کر دی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں دین موجود ہے اس کو صرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے اور اس کی فیوضات سے ہمیں مقبولیت عطا فرمائے ہماری عبادتوں میں، اور ہمارے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، یا دیگر جگہ ہوں۔ پاکستان میں بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت فرما، اور ہم پر بھی یہ فرض لازم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زبان سے، ہاتھ سے، یا کم از کم دل سے اس کو برا کہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و ایمان اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور مجھے نہ بھولیے گا، میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب تک میری زندگی ہے۔ انشاءاللہ اگر حیات ایک کامل رہی تو کل ملاقات ہوگی دوسرے موضوع کے ساتھ جو روح سے تعلق رکھتا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔